سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں بعض چیزیں بتائی نہیں جا رہی، اس بنیاد پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بتائی جائے کہ کیا، لیکن شاید مصلحت ہے، میں اس کا زیادہ مطالبہ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ بعض اوقات بتا دینے سے باتیں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن اتنا ہم ضرور تسلیم کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کو بار بار کہنا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست کا کردار بہت مثبت ہے ایران کے اس پورے جہاد میں، عوام پاکستان کا کردار بہت مثبت ہے، عالمی سطح پر بہت زیادہ، اب آپ دیکھیں بحرین میں عوام باہر نکلی ہوئی ہے، کہاں رجیم چینج کرنے گئے تھے، کہاں رجیم چینج ہونے جا رہی ہے۔ مجموعی طور پہ حتیٰ عرب ممالک میں جو خلیجی ممالک ہیں اس کے اندر بھی عوام جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہمدردیاں رکھتی ہے، اور حکمرانوں کو بھی میں کہوں گا کہ وہ ایران کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، خاص طور پہ ابھی چند دنوں میں ان کی ہمدردیاں بڑھی ہیں، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ امریکہ کی جارحیت بھی ہے، امریکہ کی انسلٹ کر رہا ہے، امریکہ کی نااہلی بھی ثابت ہو گئی، وہ اپنی جہاز نہیں بچا سکا، آپ کے ملکوں کو کیا بچائے گا؟ وہ اپنے اڈے، کیونکہ جس اڈے پر یا جس ملک کا جو سفارت خانہ ہوتا ہے یا اس کا جو گویا کہہ لیجئے کہ اس کو دیا گیا ہوتا ہے وہ حصہ، جس کو آپ اڈا کہہ لیں، جس کو آپ ان کے بیسس کہہ لیں، وہ اس ملک کا قانون اس پہ چلتا ہے، یعنی وہ حصہ اس ملک کا ہے، گویا کیوں دیے نہیں دینے چاہیے تھے اس پہ کبھی اور بات ہو، لیکن جب اس کے اوپر کوئی چیز ماری جائے گی تو وہ تو اپنی دفاع نہیں کر پا رہا، وہ آپ کا کیا دفاع کرتا؟ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ایران نے آج ثابت کر دیا کہ اگر خلیجی ممالک کی اور خطے کی حفاظت کوئی کر سکتا ہے تو وہ ایران کر سکتا ہے۔ تو ان کو چاہیے نا کہ ایران کو پھر سیکورٹی دے دے کہ وہ کہہ بھی دیا انہوں نے راغچی صاحب نے کہہ بھی دیا کہ عرب ممالک ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، یہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ جنگ رک جائے گی۔ اچھا، کبھی ایسا آپ لوگوں کے ہاں ہے کہ آپ کو اندر کی بات بھی پتا ہوگی کہ ایران کہ ان کے ذہن میں، خیال میں کہ یہ مکہ اور مدینہ کو خطرہ ہو ایران سے؟ بتائیے، مکہ اور مدینہ کو ایران سے کیا خطرہ ہوگا؟ مکہ اور مدینہ کو تو اسرائیل سے خطرہ ہونا چاہیے نا، صہیونیوں سے خطرہ ہونا چاہیے نا مکہ و مدینہ کو، نہیں وہ یمن یعنی میں ایران سے، یعنی آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں جو مسلمہ اپنا نقش، ایران نے کبھی کہا یہ کہ میں قبضہ کروں گا؟ جو مثالیں یہ دیتے ہیں کہ صاحب فلاں سن میں سن 80 کے عشرے کے اندر جو ایرانیوں نے احتجاج کیا تھا تو ایرانی جو ہے نا وہ مکے پہ قبضہ کریں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، مکہ و مدینہ، مکہ المکرمہ میں وہ برات از مشرکین ہمارے ہاں حج کا پارٹ ہے، فقہ جعفریہ میں مشرکوں سے، صہیونیوں سے، اسلام دشمن طاقتوں سے، ظالموں سے براعت، لا تعلقی، تبرہ ہمارے ہاں حج کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو کہتے ہیں تبرہ بھائی ہم موجودہ یزید پہ تبرہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا تبرہ مذہب ہے، ہمارا تبرہ سے مراد ہے ظالم کے خلاف بات کرنا۔ اہل سنت میں بھی ہے جی ہاں، دعائے قنوت ہم روز رات کو پڑھتے ہیں، اس میں یہی ہے، وتر کے اندر آخری رکعت میں ہم تبرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! برات از مشرکین ہمارے یہاں حج کا پارٹ ہے، حج کا حصہ ہے۔ ایرانی حضرات نے، کیونکہ اس سال جس سال 82 یا 84 کی بات ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، کہ 86 کی بات ہے یا 80 کا عشرہ تھا، کہ برات از مشرکین کے لیے ان کی ریلی نکل رہی تھی، وہاں وہ جا رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف، انہیں یعنی نعرے لگاتے ہوئے جا کے وہاں عبادت کرتے، مگر اس رستے میں وہ نعرے لگاتے، انہوں نے اسے روکا، شیلنگ کی، فائرنگ کی، سینکڑوں ایرانی حاجی انہوں نے مار ڈالے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ اور کیا دیا پیغام دنیا کو کہ یہ خانہ کعبہ پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ پہ اب تک قبضے کی اگر مثالیں آئی ہیں نا تو شیعوں کی نہیں آئی ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ خانہ کعبہ پہ 2-3 بڑے حملے ہوئے ہیں، اندر مارے گئے لوگوں کو مارا گیا ہے اندر، وہ شیعہ نہیں تھے، وہ شیعہ نہیں تھے۔ اگر کوئی مثال بھی آ رہی ہے نا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کی اور اس کو جلانے کی تو وہ شیعہ نہیں تھے۔ یہ ایک مثال صرف یہ ایرانیوں کی دیتے ہیں، تو کعبے کے اوپر، کعبہ جو حج کرنے جا رہا ہے، جو جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس میں قبضہ کرے گا۔ قبضہ تو اسرائیل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے گریٹر اسرائیل کا جو اس نے نقشہ دیا ہے، اس میں تو مکہ مدینہ شامل ہے، اس میں پورا عراق شامل ہے، اس میں آدھا ایران شامل ہے، اس میں سارے خلیجی ممالک شامل ہیں۔ جو آپ پر قبضہ کرنے کا نعرہ لگاتا ہو، اپنی اسمبلیوں میں بل پاس کرتا ہو، آپ تو اس کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، تو آپ کو ایران سے خطرہ کیوں ہے؟ ایران کے ساتھ 2 پرابلم ہیں، ایک تو ایران شیعہ ہے۔ اچھا، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ دوسرا، ایران عجم ہے، عرب نہیں ہے، جبکہ فلسطینی تو عرب ہے نا، لبنانی تو عرب ہے نا، یمنی تو عرب ہے نا۔ 2015 میں جو ان عرب ممالک نے یمن کے خلاف ایک فوج بنائی اور اس کو مٹانے کا پورا ارادہ کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں، 80,000 تو بچہ شہید ہوا ہے وہاں، بچہ، چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں، جس پر اقوام متحدہ کے عالمی بچوں کے حقوق کے جو ادارے ہیں ان لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی غذائیں روک دی انہوں نے، وہ غذاؤں کی کمی کی وجہ سے، غذاؤں کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے بھوک سے مر گئے۔ یہ تو عرب تھے نا،
یہ تو سنی تھے نا, یہ تو شیعہ نہیں ہے. صحیح. یمنی شیعہ تو نہیں ہے. فلسطینی تو شیعہ نہیں ہے. لبنان کے اندر تو اکثریت اہل سنت کی اور شیعوں کی نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ یعنی ایک جانب آپ ایران, تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا. میں جنیوا گیا ہوں. ہمارے خیرپور سے, ہمارے نواب شاہ سے زیادہ بڑا شہر نہیں ہے. بہت چھوٹا سا شہر ہے, 7-8 کلومیٹر کا شہر ہے. مگر دنیا کے معاشی سارے فیصلے وہیں ہوتے ہیں. دنیا کے جتنی بھی تجارتی اور معاشی مراکز ہیں ان سب کا ہیڈ آفس جنیوا میں ہے. سارے فیصلے وہاں ہوتے ہیں. اقبال نے 1935 میں کہا تھا, تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا, شاید کہ قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. یہ ہونے جا رہا ہے, یہ ہونے جا رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب انہیں ماننا ہوگا, اور مان رہے ہیں, انشاءاللہ مانیں گے کہ تہران آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. تہران آپ کا مخلص ہے, آپ کا محب ہے, آپ کا چاہنے والا ہے. وہ جو سعودی عرب کے اندر ایک جگہ پر حملہ ہوا, وہ ایران نے صاف کہا ہم نے نہیں کیا ہے. بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ اسرائیل نے کیا تھا. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا, آپ وہ بھی تو خوفزدہ ہو گئے نا ایران سے, خلیجی ممالک پہ. یعنی آپ دیکھیں کہ امریکہ جو 10,000 کلومیٹر یا 7-8,000 کلومیٹر دور ہے, وہاں پر اس کو جواب نہیں دے سکا کہ جو اصل کر رہا ہے. اور آپ نے وہ اپنی پوری قوت اور طاقت کمزور ملکوں, قطر, کویت, ان سب کو دکھا دی ان پر. یعنی سعودی عرب کے اوپر حملہ کرنا, وہاں پہ حملے کیے. کس نے؟ ایران نے. ایران نے سعودی عرب پہ کہاں حملے کیے ہیں؟ امریکن اڈوں پہ کیے ہیں. یہ تو جان چھٹ رہی ہے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے ایران کا. ان کی عوام نہیں پسند کرتی, سنی پسند نہیں کرتا امریکہ کو, سنی پسند نہیں کرتا اسرائیل کو. انہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایران نے نشاندہی کر دی, چہروں سے نقابیں اتار دی کہ کہاں کہاں آپ نے امریکہ کو انڈے دیے ہوئے. ایران مذمت کر رہے ہیں نا سعودی, سب عرب ممالک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری زمین استعمال نہیں ہو رہی ہے. وہ ثبوت دے رہے ہیں کہاں سے ہو رہے ہیں. یہ جو مناپ کے اسکول کے اوپر حملہ ہوا, یہ کہاں سے ہوا؟ یہ امریکہ سے آگے جہاز نے مارا ہے, وہ انہی ملکوں سے آ کے اس نے مارا ہے. اچھا, پھر ایک مورچہ بنائے بیٹھا ہے ایک ملک جو آپ کو مار رہا ہے. چلیں اس ملک سے نہیں, اس ملک سے مار رہا ہے, مگر جس ملک سے مار رہا ہے اس کے برابر والے ملک میں بھی اس کا مورچہ ہے. تو دفاع کیا کہتا ہے؟ اس مورچے کو بھی مارو نا کہ جہاں سے حملہ ہوگا, جو بیٹھا ہی مارنے کے لیے, جو مورچہ بنایا ہی اس لیے گیا کہ ایران کو مارنا ہے. تو وہ اڈوں کو مار رہے ہیں, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ وہ تو ان کے ملک کا قانون چلے گا نا, اس میں وہ نمٹے اور ایران نمٹے. آپ کا تو آپ نے تو دے دیا نا وہ اڈا, آپ کا کب رہا؟ وہ آپ کی جگہ کب رہی؟ تو ایران نے جو حملے ایران نے کہے کہ ہم نے مارے ہیں, انہوں نے مارے ہیں. جنہوں نے کہا ہم نے نہیں مارے, انہوں نے نہیں مارے. اور وہ آپ کو 3-4 بڑے حملے اس وقت ہیں. میں اس وقت تفصیل میں وقت زیادہ لگ جائے گا, کہ جس میں اسرائیل نے وہ مارے تاکہ مسلمان مسلح جا رہا ہے. یہ کیا امریکہ سے اڑ کے جہاز آیا ہے مارنے کے لیے؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہی اڈوں سے آ رہے ہیں نا. یہ امریکہ سے اڑ کے آ رہا ہے اتنی دور سے وہ جہاز اڑ کے؟ نہیں, وہ یہیں پہ ان کے بیسس سے آ رہے ہیں. اب آپ جب پل گرائیں گے اور شہروں کو منقطع کر دیں گے, تو بھائی آپ کے یہاں بھی شیشے کے گھر میں رہ کر پتھر نہیں مارے جاتے. پتھر آئے گا تو ان کا تو گھر تھا اینٹ پتھر کا, وہ تو جیسا ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, آپ کے شیشے ٹوٹیں گے. تو بہت برا ہو جائے گا, بہت غلط ہو جائے گا. انہیں چاہیے کہ یہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھیں, اور بڑھ رہے ہیں. میں نے تو کچھ خوشبو مجھے آ رہی ہے کہ یہ کہیں کہ بھائی جان چھوڑو, ہمارے ملکوں سے نکلو. ایران نے کل کے بیان میں کہا ہے کہ خود خلیجی ممالک خود سے بتا دیں ہمارے یہاں کہاں کہاں اڈے ہیں, ہم انہیں کو مارتے ہیں. اچھا, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے لیے انسلٹ کی اور ان کی توہین کی اور ان کے لیے نازیبا جملے بھی کہے, تو ایک طرف تو وہ تعریف بھی کر رہے ہیں ان کو, یعنی ان ممالک سے تیل بھی مل رہا ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے, قطر ان کو بڑے جہاز بھی دے رہے ہیں, سب کچھ. اس کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں. کیا یہود و نصارہ کے بارے میں کیا کوئی اور قرآن آئے گا کیا بتانے, سمجھانے؟ کیا نہیں لکھا ہوا قرآن میں ان کی بے وفائیاں, ان کی دھوکہ دہیاں, ان کی فراڈ کیا نہیں لکھا ہوا؟ اللہ نے نہیں بتا دیا؟ مسلمان ہو یا نہیں ہو, یہ سوال مجھے ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے ٹرمپ کی یا نتنیاہو کی یا یہ یہود و نصارہ کی, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ تو کرتے آئے ایسا, پھر کریں گے, یہ پھر کریں گے. اگر ان کو اب بھی ہمارے مسلمان ممالک کو انہوں نے عقل کے ناخن نہیں لیے, تو آگے جا کر اول تو اب ایران پہلا سا ایران نہیں رہے گا. مجھے حامد میر صاحب کو بڑا اچھا جملہ لگا اور انہوں نے اس کے اندر تفصیل بھی دی. سعودی عرب پہلا سا سعودی عرب نہیں رہے گا, یمن, بحرین, کویت, خود امریکہ پہلا سا امریکہ نہیں رہے گا. اب پوری دنیا چینج آف بلاک کی طرف جا رہی ہے, ایک نئے بلاک کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے. دیکھیں کافر تو اور ملک بھی ہیں, ہم سارے کافروں سے لڑنے کا تو ہمیں حکم نہیں ہے, کافر حربی سے لڑنے کا حکم ہے نا. صحیح, کافر تو یہ بھی جو ظالم ہے, حرب کر رہے ہیں, آپ سے لڑ رہے ہیں, آپ پر حملہ کر رہے ہیں. تو چین بھی کافر ملک ہے, یعنی غیر مسلم ہے. مثال کے طور پر رشیا بھی غیر مسلم ملک ہے, خود ہندوستان غیر مسلم ملک ہے,
اور بہت سارے ممالک ہیں جو غیر مسلم. تو ہر غیر مسلم سے تو ہمیں الجھن نہیں ہے. ہم تو کافر حربی سے ہمارا مسئلہ ہے, یعنی اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہیں. تو اب اگر ایک کافر حربی ہو اور ایک کافر ذمی ہو یا کافر غیر عربی ہو, تو آپ کو دنیا میں جینا ہے نا, رہنا ہے نا, سب کے ساتھ رہنا ہے نا, پڑوسی ہے نا آپ کے, تو آپ کو کس کو ترجیح دینی ہوگی؟ بہت واضح بات ہے. آپ کو چینج آف بلاک کی طرف میں بات کر رہا ہوں, آپ کو اس کافر یا اس غیر مسلم سے دوستی کرنی ہوگی جو غیر حربی ہے, جو ذمی ہے, مثال پیسفل ہے. ہاں, آپ کو جینے کا حق دینا چاہتا ہے, خود جینا چاہتا ہے. لیکن اگر کوئی, یعنی آپ ہر اعتبار میں یہ نہیں ہونے دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ تو امریکہ کے آج سے تو جو ہے نا وہ حربے نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا حضرت, یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ایران نے شام کے اندر جو وہاں پر فوجی حملے کیے بشار الاسد کے دور میں, وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اہل سنت کا قتل عام کیا. تو اس پر آج کل سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ ایران ہے, اس کی ہم حمایت کیسے کر سکتے ہیں کہ اس نے تو سنیوں کو وہاں پہ مارا ہے شام میں اور عراق میں ایک بڑی تعداد کے اندر. آج آپ ہم سنیوں سے یہ کہیں کہ ہم ان کے لیے اچھے الفاظ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ افسوس کی بات, کیا داعش کو یہ سنی مانتے ہیں, جس کو یہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا, جس کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا تھا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے؟ کیا یزیدی لشکر کو سنی مانتے ہیں؟ کیا عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کو وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہوں گے نماز؟ وہ ہمارے بھائیوں کی طرح روزہ جو ہے وہ اپنے اہل سنت کے ٹائم پہ کھولتے ہوں گے؟ وہ شاید رفع یدین نہ کرتے ہوں, شاید وہ تکتف کرتے ہوں گے, کیا وہ مگر سنیوں نے اون کرتا ہے؟ یزیدی لشکر کی نمازیں, عبید اللہ ابن زیاد کی نمازیں, حجاج وکیل والے کیسے نماز پڑھتے تھے, داعش والے کیسے نماز پڑھتے تھے, وہ طالبان جس کے آپ مخالف تھے, ملک دنیا مخالف تھی, وہ جو ہے نمازیں تو آپ کی اہل سنت کی طرح پڑھتے تھے, مگر اہل سنت انہیں اون کرتا ہے. اہل سنت کہتے ہیں وہ اہل سنت ہیں. اگر اہل سنت ظالموں کو کہتے ہیں وہ اہل سنت یعنی ظالم, ظالم یعنی اہل سنت, خدا نخواستہ معاذ اللہ میں نہیں مانتا. اگر کوئی کہتا ہے یعنی اہل سنت چاہے کیسا ہی ہو, ظالم ہو, وہ داعش ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ اہل سنت ہے, تو پہلے تو آپ کی سوچ کے اوپر افسوس ہوگا, ایسی سوچنے والوں پر, کہ کیا جو اعلی کار رہے ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے, جنہوں نے جو ہے وہ مزارات کو جلایا ہے, جنہوں نے شخصیات کے مزارات پر, اولیاء الہی کے, صحابہ کرام کے, اہل بیت کے مزاروں پہ حملے کیے ہیں شام میں خاص طور پر, عراق کے بہت سے علاقوں میں, جو عراق کے شام کے ساتھ علاقے ملتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے مزاروں کو گرایا گیا ہے. کیا انہیں اہل سنت اون کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں اہل سنت؟ ہاں, اگر مانتے ہیں تو واقعا اہل سنت کو ایران نے مارا ہے. اگر وہ اہل سنت انہیں اون کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اہل سنت تھے, ہاں تو ایران نے داعش کو مارا ہے. ایران حشد شعبی نے عراق میں سے داعش کو نکالا ہے. زہر نکالیں گے تو مار کے ہی نکالیں گے نا, مریں گے تو بھاگیں گے نا, وہ زخمی ہوں گے, مارے جائیں گے تبھی بھاگیں گے نا. اگر آپ ان کو اس داعش کو اور ایسی عالمی دہشت گرد فورموں کو, جماعتوں کو, لشکروں کو اہل سنت کہتا ہے وہ ہم ہیں, سنی ہیں وہ, ہمارے ہیں وہ, تو ہاں اہل سنت کو مارا ہے. نہیں, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لبنان کے اندر حزب اللہ, یمن میں حوثی, شام میں انہوں نے یہی حزب اللہ کے ذریعے, ایران خود بھی وہاں پہ گیا, عراق کے اندر حشد شعبی اور دوسرے, کشمیر کا بھی نام لیجئے, افغانستان کا نام بھی لیجئے, ایران نے کہاں کہاں مدد کی ہے, ایک لمبی لسٹ بنائیے, سارے مظلوم ہیں. ایران نے ہر اس جماعت کی, ہر اس تنظیم کی, ہر اس گروہ کی مدد کی ہے جو مظلوم ہے, جن کے پاس ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. فلسطین سنی ہے نا, شیعہ تو نہیں ہے, اس کا بھی تو نام لیجئے, فلسطینیوں کی مدد کی ہے نہیں کی. ایران نے ہر اس ملک کے اندر مظلوم کی حمایت کی ہے, کبھی وہ سنی نظر آئے گا آپ کو, کبھی وہ شیعہ نظر آئے گا. افغانستان میں اور کشمیر میں تو شیعہ نہیں ہے, یعنی جس تعداد میں ایران نے مدد کی ہے کشمیریوں کی, جس تعداد میں افغانستان میں اہل سنت کی مدد کی ہے ایران نے, فلسطین کے اندر جس تعداد میں, ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے. یعنی کتنا روشن پیغام ہے. یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے ان تکفیریوں پر, ان بعض ملاؤں پر جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سنیوں کا قاتل ہے اور سنیوں کا قتل عام کیا ہے یہ شام میں, اور کیوں نہیں بتاتے کہ سنیوں کو بچایا ہے فلسطین کے اندر؟ یہ کیسی دوغلا پن ہے. سنی کہنے سے مراد آپ کے نزدیک وہ بس حلیے لوگ ہوتے ہیں, حلیے والے سنی, یعنی یہ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ حلیے والا جو ہاتھوں, داعش کے ہاتھوں تو اہل سنت کا بھی قتل عام ہوا ہے نا وہاں پہ. وہی میں عرض کر رہا ہوں, یہ بات کون ان کو سمجھائے جو یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے یا ایران نے جو ہے سنیوں کا قتل عام, کوئی سنی کا قتل عام نہیں کیا. آج عراق کا سنی تو یہ بات نہیں کرتا, آپ دور سے بیٹھ کے آپ کو سنی وہاں کا نظر آ رہا ہے. آج وہاں فلسطین کا سنی تو یہ نہیں کہتا کہ ایران نے سنیوں کا قتل عام کیا ہے. آج لبنان کا سنی تو نہیں کہتا کہ سنیوں کا قتل, وہ کہتے ہیں ظالموں کو مارا ہے, وہ کہتے ہیں حملہ آوروں کو مارا ہے, اور وہ کہتے ہیں قبضہ کرنے والوں کو مارا ہے.
اب قبضہ کرنے والے آپ کی طرح نماز پڑھتے تھے, آپ کی طرح روزہ کھولتے تھے, تو وہ آپ کو مبارک ہوں. وہ سنی بحیثیت سنی نہیں مارا گیا ان کو. یہ اتنا بڑا وہ ہمارے منطق میں مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے مغالطہ جسے کہتے ہیں, اتنا بڑا مغالطہ یہ پھیلایا جاتا ہے. ایران نے شام میں, لبنان میں, عراق میں سنیوں کا قتل عام نہیں کیا, ایران نے دہشت گردوں کا قتل عام کیا. وہ اور بات ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں کو وہ اہل سنت نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں, آپ کی طرح روزہ رکھتے ہیں, تو آپ سنی بول رہے ہیں. وہ سنی کیسے اسے آن کر سکتا ہے؟ وہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے, دہشت گرد ہوتا ہے. وہ وہاں سے جو کھڑے ہو کے ایک پاکستانی وہاں کہتا ہے استاد جی ہم نے قبضہ کر لیا, آپ اس کو سنی مانتے ہیں؟ وہ وہاں قبضہ کرنے گیا ہے.